اللہ الحق ہے، حق کا خدا ہے، سچ کا خدا ہے۔ 9 مئی میں حکومت کی تمام سازشیں ناکام، عمران خان سرخرو۔ ATC کے جج ارشد جوید نے 9 مئی کے کیسز کا تفصیلی فیصلہ جاری کر کے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا، حکومت کے منہ میں خاک ڈال دی۔ اللہ الحق ہے، اور سائفر کیس میں اللہ نے مجھے سرخرو کیا اور اللہ نے مجھے باعزت بری کیا۔ اب 9 مئی کے جھوٹے کیسز میں کوٹ لکھپت جیل میں پڑا ہوں۔ عمران خان کے ساتھ کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ میری درخواست ہے کہ تمام قوم، پوری قوم، کارکنان اور لیڈرشپ عمران خان کی کال پر بہر نکلے، اظہار یکجہتی کریں، پرامن رہے، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ شاہ محمود قریشی کی ATC راول پنڈی کے بہر صحافیوں سے گفتگو اور عوام سے اپیل۔ ان دونوں کی تفصیل سے پہلے آپ دوستوں یہ گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شکریہ۔ اللہ الحق ہے، حق اور سچ کا خدا ہے۔ جتنی یہ حکومت سازشیں کر رہی ہے، لیکن ان کی سازشیں ناکام ہو رہی ہیں، کیونکہ جیل میں بیٹھا ہوا قیدی نمبر 804 جو ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگاتا ہے اور قوم کے لیے ہی وہ جو جیل کے اندر کال کوٹڑی میں پڑا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اس قوم کے لیے اپنی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، کیونکہ جس طرح سے میری قوم کو غربت، بے روزگاری کی چکی میں ڈالا گیا ہے اور قوم کے حقوق چھینے گئے ہیں، یہاں پر صرف امیروں کے حقوق ہیں، غریبوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، کوئی انصاف نہیں ہے۔ لیکن میں اب کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا اس وقت تک جب تک پاکستان میں رول آف لا قائم نہیں ہوتا۔ اور اس سلسلے میں حکومت بڑی ٹرائی کر رہی ہے، کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح سے عمران خان کو ملٹری ٹرائل کیا جائے، اور اسی میں اب فیض حمید کے کورٹ مارشل اس کا ٹرائل بھی کیا جا رہا ہے، اور اس کی خبریں بھی آ رہی ہے کہ جلد اس کی کوئی جو ہے وہ فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو دوسری طرف 9 مئی کے کیسز کے ایک ایک کر کے اڑتے جا رہے ہیں، اور 9 مئی کے 4 کیسز میں جب ATC کے جج نے عمران خان کو ضمانت دی تھی اور رہا کرنے کا حکم دیا تھا، آج اس کا تفصیلی فیصلہ جاری کیا ہے جس نے حکومت کو ہلا کر رکھ دیا۔ تفصیلی فیصلے میں جج ارشد جوید صاحب نے لکھا، عمران خان تو 9 مئی کو گرفتار تھے، ریاست کی تحویل میں تھے۔ 11 مئی کو جب عمران خان کو سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا تو انہوں نے 9 مئی کی مذمت کی اور کہا کہ میں امن چاہتا ہوں، اور کارکنوں کو پرامن رہنے کی تلقین کی۔ یہ چاہتے ہوئے کہ عمران خان جیل میں ہے، پولیس اور پراسیکیوشن نے 1 سال تک ان مقدمات کو نہیں چلایا۔ آج تک چلان پیش نہیں کیا گیا جس میں ان کیسز کی سنجیدگی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ دلیل تھی نہ کوئی حوالہ تھا اس کے پاس، عجیب شخص تھا، بس اختلاف رکھتا تھا۔ چلان بھی پیش نہیں کر سکا، یہ سنجیدگی ہے، کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے لکھا کہ عمران خان کو پولیس نے ضمنی بیانات میں نامزد کیا۔ پولیس نے بیان دیا کہ آفیشلز نے ساری سازش کی، مگر حیران کن طور پر انہوں نے یہ سازش اپنے سنی، لیکن حیران کن طور پر انہوں نے یہ سازش اپنے اعلیٰ افیسران کو نہیں بتائی، نہ ہی اس پر کوئی آرڈر جاری کیا۔ یعنی یہ افیشل پولیس والے خود اپنی طرف سے کہہ دیتے کہ ہم نے جی سنا تھا عمران خان سازش کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب؟ شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ ان افیسر یہ غلام بنے ہوئے ہیں اس حکومت کے، یہ زرداری اور شریف فیملی کے، اور انہوں نے اپنی طرف سے یہ بیان دے دیا کہ ہمارے کچھ افیشلز نے سنا تھا عمران خان پلاننگ کر رہے تھے۔ لیکن جج صاحب نے کہا اگر آپ کے افیشلز نے سنا تھا تو انہوں نے اپنے ہائر اتھارٹی کو کیوں نہیں انفارم کیا کہ اس طرح کی پلاننگ ہو رہی ہے؟ پلاننگ خود کرتے ہیں اور جھوٹے کیسز عمران خان پر بناتے ہیں۔ مختلف ضمنی بیانات میں مختلف دعوے کیے گئے، کوئی ثبوت دلیل نہیں ہے، ایک کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، مگر کسی میں سازش کا وقت نہیں بتایا گیا، کب کی گئی، کس دن کی گئی تھی، کچھ نہیں لکھا گیا۔ پراسیکیوشن کی تاخیر کے باعث عمران خان 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں یا نہیں، اس کا جائزہ ٹرائل میں لیا جائے گا۔ کسی ملزم کو غیر معینہ مدت تک جیل میں بے بنیاد نہیں رکھا جا سکتا، اور یہ یقیناً ایک چارج شیٹ ہے اس حکومت کے خلاف جو 9 مئی کا ایک جھوٹا بیانیہ بنا رہے ہیں۔ ان کے خلاف جج ارشد جوید نے ایک چارج شیٹ لکھ دیا کہ آپ کے افیسرز کہتے ہیں ہم نے قانون سے سنا۔ کس نے سنا؟ کچھ کے سامنے لے آئے۔ اگر سنا تھا تو پھر بتایا کیوں نہیں؟ عمران خان تو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے 9 مئی سے پہلے سنا تھا،
अगर पहले सुना था इस तरह की साजिश हो रही है तो हायर अथॉरिटी को बताकर इमरान खान को पहले गिरफ्तार कर लेना चाहिए था, और पहले ही साजिश करने वालों जहां जहां उन्होंने कहा, वो सुन रहे थे कि जहां जहां हमला होना है, वो पहले वहां पर जो है सिक्योरिटी बढ़ा देते। ऐसा कुछ नहीं किया गया, ये सारे झूठ और मन गढ़ंत बातें हैं। उसके बाद आज शाह महमूद कुरैशी नैब कप्तान इमरान खान के मोतमीद साथी जो नैब चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन, आज वो एटीसी अदालत रावलपिंडी में पेश हुए। उन्होंने कहा मैं साइफर केसेस में बरी हो गया था, मुझे वहां पर अडियाला जेल में रखा गया था, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे सुरखरू किया और मैं बाइज्जत बरी हुआ। अब 9 मई के झूठे केसेस में कोर्ट लखपत में पड़ा हूं, जहां खड़ा था वहीं खड़ा हूं, इमरान खान के साथ था और हूं और रहूंगा। 24 तारीख को इमरान खान ने पूरी कौम को, किसानों को, तालिब इल्मों को, सिविल सोसाइटी को और पूरी कौम को अपने हकूक के लिए आवाज बुलंद करने के लिए कहा है। मेरी दरखास्त है कि तमाम लीडर्स, कारकुन और अवाम इमरान खान की काल पर बैर निकले और इजहार यकजहती करें, पुरअमन रहें, कानून को हाथ में नहीं लेना। जमहूरियत की बका के लिए आजाद अदलिया का होना जरूरी है। तहरीक इंसाफ की क्यादत से भी उन्होंने एक शिकवा किया। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की क्यादत जो बैर है, सुलेमान अकरम राजा साहब, बैरिस्टर गोहर अली खान, शेख वकास अकरम या दूसरे जितने भी कारकुन हैं, उनको चाहिए कि जेल में कैद बाकी क्यादत शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, इनसे क्यादत को इनसे मिलना चाहिए और इनसे रहनुमाई लेनी चाहिए, हमसे इनपुट लेना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो आपके साथ कंसेंसस पर हैं, जिनके आपके साथ हम आंगी है, उनको इन पॉइंट्स पर हम आंगी है, रूल ऑफ लॉ पर, ह्यूमन राइट्स पर, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी पर, तो उन सबको इकट्ठा करके यकजा होकर बैर निकले, यक जबान होकर पाकिस्तान के लिए इकट्ठे आवाज बुलंद करें और इन सबको साथ मिलाएं, क्योंकि जमहूरियत की बका के लिए आजाद अदलिया का होना जरूरी है। और शाह महमूद कुरैशी ने अपनी क़यादत को भी कहा कि अब बाकी सब पार्टीज जो इस बात पर कंसेंसस में है कि अदलिया, आजाद अदलिया होनी चाहिए, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, उन सबको साथ मिलाकर 24 तारीख को निकले और इस निजाम को बताएं कि अवाम चाहती है रूल ऑफ लॉ, अवाम चाहती है डेमोक्रेसी, अवाम चाहती है ह्यूमन राइट्स की वायोलेशन ना हो, अवाम चाहती है इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी। और यकीनन पूरी कौम ये चाहती है कि जिस तरह ये अनारकी फैलाई हुई है, मुल्क के अंदर अफरा तफरी फैलाई हुई है, किसी का घर महफूज नहीं है, किसी की इज्जत महफूज नहीं है, किसी के घर में भी पुलिस किसी भी वक्त घुस जाती है, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर देती है। तो यकीनन कौम को, शाह महमूद कुरैशी ने भी कहा है कि कौम को 24 तारीख को इमरान खान की काल पर यकजा होकर, यकजबा होकर बाहर निकलना चाहिए। अल्लाह हाफिज।